بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ویسے ہی دل میں عجیب سے خیالات آنے لگتے ہیں؟ ایسے خیالات جنہیں سوچ کر آپ خود شرمندہ ہو جاتے ہیں، کبھی دنیا کے مسئلے یاد آ جاتے ہیں اور کبھی ماضی کی کوئی غلطی، کبھی ایسے گندے وسوسے کہ انسان گھبرا کر سوچتا ہے، یا اللہ، کیا میں منافق ہو گیا ہوں؟ کیا میری نماز قبول ہی نہیں ہو رہی؟ اور پھر نماز ختم ہونے کے بعد ایک عجیب سا بوجھ رہ جاتا ہے، ایک خوف، ایک مایوسی۔ لیکن اگر ہم آپ سے کہیں کہ یہی کیفیت ایمان کی علامت بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ہم آپ کو وہ حکمت بنائیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، جس سے انسان وسوسوں پر قابو پا سکتا ہے، تو کیا آپ سننا چاہیں گے؟ کیونکہ آج کی گفتگو میں ہم صرف مسئلہ نہیں سنیں گے بلکہ اس کا حل بھی جانیں گے، ایسا حل جو دل کو سکون دے اور نماز کو زندہ کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایسے مسئلے پر بات کرنے والے ہیں جو ہر نمازی کا راز ہے، لیکن اکثر لوگ اسے زبان پر نہیں لاتے۔ نماز میں وسوسے کیوں آتے ہیں؟ گندے خیالات کیوں آتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اس خیالات سے ناراض ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے، خیال آنا اور خیال کو اختیار کرنا دونوں میں فرق ہے۔ اسلام ہمیں نیت اور ارادے کو پکڑتا ہے، محض گزر جانے والے کے خیال پر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بعض صحابہ کرام آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں جنہیں بیان کرنا بھی ہمیں گوارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی تو صریح ایمان ہے۔ سوچئے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وسوسے آتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایمان سے خارج تو نہیں فرمایا، بلکہ ان کے دل کی بے چینی کو ایمان کی علامت قرار دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دل زندہ نہ ہو، اگر ایمان موجود نہ ہو، تو انسان کو برے خیال سے تکلیف ہی نہ ہو۔ وسوسے کا آنا خطرناک تو نہیں، وسوسے پر راضی ہو جانا خطرناک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز ہی کے دوران کیوں؟ اس لیے کیونکہ نماز مومن کا سب سے مضبوط قلعہ ہے، اور شیطان ہمیشہ قلعے پر حملہ کرتا ہے، میدان میں بھٹکتے ہوئے شخص پر تو نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان انسان کے وسوسے کو دل میں ڈالتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں دنیا کے کام یاد دلانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ یہ حملہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ شیطان جانتا ہے اگر یہ نماز صحیح ہو گئی تو دل مضبوط ہو جائے گا، اور اسی لیے بعض اہل علم نے فرمایا، جس قدر قیمتی عبادت ہوگی اسی قدر شدید وسوسہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عظیم حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ دل ایک برتن کی مانند ہے، اگر اسے ذکر الہی سے نہ بھرو تو وسوسے اسے بھر دیں گے۔ یہ جملہ ہمیں گہرا اصول سکھاتا ہے، دل خالی نہیں رہتا، یا تو اللہ کی یاد یا خیالات کا ہجوم ہوگا۔ تو کیا اس کا مطلب تو یہ ہے کیا ہم گناہ گار ہیں؟ جی نہیں، گناہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان جان بوجھ کر برے خیالات کو پالتا ہے، اس میں لذت لیتا ہے یا اسے عمل میں بدل دیتا ہے۔ مگر اگر خیال آیا تو آپ نے فوراً استغفار کیا، دل میں قرار محسوس کیا، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے، شیطان انسان کو دو طرح سے دھوکہ دیتا ہے۔ پہلا، وہ گندے خیالات کو ڈالتا ہے۔ دوسرا وار جو زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تم بہت گندے ہو، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، چھوڑ دو سب کچھ۔ یعنی پہلے وسوسہ ڈالا، پھر مایوسی ڈالی، اور مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، وہ ہمارے دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور وسوسے سے لڑتے ہیں تو دراصل آپ جہاد کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی جہاد انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہ پہلا اصول تھا، وسوسے کا آنا ایمان کے خلاف نہیں۔ اب اگلے حصے میں ہم تفصیل سے سمجھیں گے وسوسہ آتا کیوں ہے، دل کی سخت کیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ حکمت کو عملی زندگی میں کیسے نفذ کیا جائے۔ اب ذرا دل کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ مسئلہ خیالات کا نہیں بلکہ مسئلہ دل کی کیفیت کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ دل ایک برتن کی طرح ہے، اگر اسے حق سے نہ بھرو گے تو باطل اسے بھر دے گا۔ اس جملے کو غور سے سنیے، دل خالی نہیں رہتا، یہ ممکن ہی نہیں، یا اس میں ذکر ہوگا یا فکر ہوگی، یا اس میں اللہ کی یاد ہوگی یا دنیا کی پریشانیاں۔ نماز سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم موبائل دیکھتے ہیں، کاروبار کے مسائل سوچتے ہیں، گھر کی الجھنیں دل میں رکھتے ہیں، پھر اچانک اذان ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک دم دل مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہجوم بھرا کمرہ ہو اور آپ کہیں کہ سب فوراً نکل جائیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ دل کو تیاری چاہیے، دل کو نرم ہونے کا وقت چاہیے۔ وسوسہ اکثر اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم نے دل کو نماز کے لیے تیار ہی نہیں کیا ہوتا۔ ایک اور حقیقت سنیے، شیطان آپ کو نماز سے روکنے میں ناکام ہو جائے تو وہ نماز کے اندر آپ کو بے توجہ کر دیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ نماز جسم کی نہیں بلکہ دل کی عبادت ہے۔ اگر دل حاضر نہیں تو جسم کا کھڑا ہونا بھی ادھورا ہے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ بہت اہم ہے، وسوسہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان کو آپ سے خطرہ ہے۔ وہ اس شخص کے پاس زیادہ چاہتا ہے جو اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے۔ جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے پاس شیطان کو جانے کی ضرورت نہیں۔ اب سوال تو یہ ہے، کیا ہم ان خیالات کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں گزرنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں زبان یا عقل میں نہ لے آئے۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ سوچئے، خیال آیا، آپ نے ناپسند کیا، اللہ کے نزدیک آپ معذور ہیں۔ لیکن اگر ہم اس خیال کو پکڑ لیں، اسے سوچتے رہیں، اس میں لذت تلاش کریں تو وہ وسوسہ نہیں رہتا، وہ ارادہ بن جاتا ہے۔ فرق یہی ہے۔ اب عملی پہلو کی طرف آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منسوبی حکمت کا مطلب صرف جملہ سن لینا نہیں بلکہ اسے زندگی میں اتارنا ہے۔ اگر دل برتن ہے تو اسے بھرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ نماز سے پہلے 2 منٹ خاموش بیٹھ جائیں، گہرا سانس لیں، آنکھیں بند کریں، دل میں کہیں، یا اللہ، میں تیرے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں۔ بس یہ ایک جملہ دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کہتے وقت دل کو بھی ساتھ اٹھائیں۔ اللہ اکبر کا مطلب صرف لفظ تو نہیں بلکہ ایک اعلان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میرے مسئلے سے بھی بڑا، میرے خوف سے بھی بڑا، میرے خیالات سے بھی بڑا۔ جب خیال آئے تو اس سے لڑنے کی کوشش نہ کریں بلکہ جس خیال سے آپ لڑتے ہیں وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ بس آہستہ سے اپنی توجہ واپس الفاظ کی طرف لے آئیں۔ سورۃ فاتحہ کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے سے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین تو دل میں اس کا مطلب زندہ کریں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ جملہ وسوسے کے خلاف اعلانی جنگ ہے۔ ایک اور عملی طریقہ، نماز سے پہلے استغفار۔ 3 مرتبہ استغفار سچے دل سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، دل ہلکا ہو جائے گا۔ وسوسہ اکثر اس دل میں زیادہ آتا ہے جو بوجھل ہو۔ اور آخر میں ایک گہری بات سن لیجئے،
کمال یہ نہیں کہ نماز میں کوئی خیال نہ آئے، کمال یہ ہے کہ خیال آئے اور آپ پھر بھی اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ یہی اصل مجاہدہ ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ آپ کی کوشش کو دیکھ رہا ہے، آپ کے دل کی لڑائی کو دیکھ رہا ہے، اور وہ رب اتنا مہربان ہے کہ بندے کے ایک قدم پر وہ 10 قدم بڑھا دیتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کون سی محسوس اذکار اور طریقے ایسے ہیں جو وسوسے کو کمزور کر دیتے ہیں اور نماز میں خوشی پیدا کر دیتے ہیں۔ اب ہم عملی اذکار اور ان طریقوں کی طرف آتے ہیں جو وسوسوں کو کمزور کر دیتے ہیں اور دل میں خوشی پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ وسوسہ طاقتور تو نہیں ہوتا، ہماری توجہ اسے طاقتور بنا دیتی ہے۔ جتنا ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اتنا ہی ہمیں دوڑاتا ہے، لیکن جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو وسوسہ خود بخود کمزور ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یہ حکم صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے بھی ہے۔ جب نماز میں اچانک برا خیال آئے تو فوراً دل میں آہستہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا مطلب ہے کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ صرف جملہ تو نہیں، یہ ایک اعلان ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں اپنے رب کی حفاظت میں ہوں، اور جس دل میں یہ یقین آ جائے وہ تنہا نہیں رہتا۔ اب ایک اور ترجیح ہے یہاں مؤثر ہے، نماز میں آیت کو جلدی جلدی نہ پڑھیں، ہر آیت کو تھوڑا سا ٹھہر کر ادا کریں۔ مثلاً جب آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین تو دل میں تصور کریں ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر رک کر کہیں الرحمن الرحیم، وہ بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ معنی دل میں اترنے لگتے ہیں تو خیالات کی جگہ کم ہونے لگتی ہے، کیونکہ دل ایک وقت میں ایک ہی چیز کو مضبوطی سے پکڑ سکتا ہے، یا تو وہ مالی کو پکڑے گا یا وہ وسوسے کو۔ اسی لیے اہل علم نے فرمایا کہ خوشی علم سے پیدا ہوتی ہے، جتنا قرآن کو سمجھیں گے اتنا دل حاضر ہوگا۔ اب ایک اور نہایت اہم نکتہ، وسوسہ اکثر اس وقت شدت اختیار کرتا ہے جب انسان اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگتا ہے، یعنی وہ دل میں یہ سوچ لے کہ اب میری نماز بالکل درست ہونے جا رہی ہے، اب کوئی خیال نہیں آنا چاہیے۔ یہی توقع اسے بے چین کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ انسان کا ذہن حرکت کرتا ہے، خیالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ اصل عبادت یہ ہے کہ ہر بار جو دل بھٹکے آپ اسے نرمی سے واپس لے آئیں، اسے غصے سے تو نہیں، مایوسی سے نہیں، بلکہ سکون سے۔ یہاں ایک اور عملی عبادت نماز سے پہلے مختصر سا ذکر کر لیجئے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ پھر ایک مرتبہ کہیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ذکر دل کو صاف کرتا ہے، اور جب دل صاف ہونے لگتا ہے تو وسوسے کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگتی ہے۔ اب ایک اور گہری بات سن لیجئے کہ شیطان آپ کے ذہن میں تصویر ڈالتا ہے، لیکن اس تصویر کو معنی آپ دیتے ہیں۔ اگر تصویر آئے اور آپ اسے اہمیت ہی نہ دیں تو وہ خود بخود مٹ جاتی ہے، لیکن اگر آپ گھبرا جائیں تو وہ پھیلنے لگتی ہے۔ اس لیے گھبرانا چھوڑ دیجئے۔ وسوسہ آئے تو دل میں کہیے یا اللہ، میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، اور پڑھتے رہیے
یہ مسلسل واپسی کی اصل مجاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی کامل نماز سے زیادہ اس کی کوشش کو پسند کرتا ہے۔ آپ کا ہر پلٹ کر آنا، ہر بات دوبارہ توجہ کام کرنا آپ کے درجات کو بلند کر رہا ہوتا ہے۔ نماز ایک مشق ہے، دل کو سنبھال لینے کی مشق، خیالات کو قابو کرنے کی مشق، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی مشق۔ اور جو شخص اس مشق کو جاری رکھتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا دل نرم اور مطمئن ہونے لگتا ہے، وسوسے کمزور پڑتے جاتے ہیں، خوشبو بڑھنے لگتی ہے، اور نماز بوجھ نہیں رہتی بلکہ ایک سکون بن جاتی ہے۔ اب ایک نہایت باریک مگر فیصلہ کن بات سمجھ لیجئے، وسوسہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ وسوسہ جو محض گزر جاتا ہے، دوسرا وہ جسے ہم پکڑ لیتے ہیں۔ پہلی قسم آزمائش ہے اور دوسری قسم ہماری کمزوری ہے۔ نماز میں خیال آیا، آپ نے اسے پہچانا اور فوراً دل کو واپس کر دیا، یہ ایک کامیابی ہے۔ لیکن اگر ہم خیالات کو دل سے تجزیہ کرنا شروع کر دیں، اس پر گفتگو کرنے لگیں، اس میں معنی تلاش کرنے لگیں، تو وہ بڑھنے لگتا ہے۔ شیطان کی چال یہی ہے کہ وہ آپ کو خیال میں الجھا دے۔ یاد رکھیے کہ ہر خیال آپ نہیں ہوتے، خیال آنا اور آپ کی نیت ہونا دو الگ چیزیں ہیں۔ بعض لوگ تو نماز کے بعد خود کو ملاحہ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بہت برا ہوں، میری نماز خراب ہے، میں کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے کھڑا ہے اور لڑ رہا ہے تو اللہ اس کی جدوجہد کو ضائع نہیں کرتا۔ اب ایک علمی مشق کیجئے، جب بھی نماز میں توجہ بھٹکے، اپنے پاؤں کے نیچے زمین کو محسوس کیجئے، سوچئے کہ آپ واقعی کھڑے ہیں، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ شعور دل کو واپس حال میں لے آتا ہے۔ پھر رکوع میں جائیں تو جلدی نہ کریں، رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ پورے اطمینان کے ساتھ کہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یعنی میرا رب عظمت والا ہے۔ اور سجدے میں کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی میرا رب سب سے پاک ہے۔ سجدہ تو وہ مقام ہے جہاں وسوسہ سب سے کمزور ہوتا ہے، کیونکہ سجدہ عاجزی ہے اور شیطان تکبر کی وجہ سے گرا تھا۔ جب بندہ سجدے میں دل سے جھکتا ہے تو وہ شیطان کے تکبر کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ ایک اور اہم بات، نماز کے بعد فوراً دنیا میں نہ ٹوٹ پڑیں، کم از کم 1 منٹ بیٹھ کر دعا کیجئے، کہیے یا اللہ میری نماز کو قبول فرما، اس کی کمی کو معاف فرما اور میرے دل کو ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا دل میں تسلسل پیدا کرتی ہے۔ اور اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منسوب حکمت کو پھر سے یاد کیجئے، دل برتن ہے، اگر آپ دن بھر اسے فضول باتوں، بے مقصد ویڈیوز اور بے فائدہ گفتگو سے بھر دیں گے تو نماز میں وہی سب نکلے گا، اور اگر آپ دن بھر کچھ وقت قرآن، ذکر اور اچھی صحبت میں نکالیں گے تو نماز میں پرنور ظاہر ہوگا۔ نماز اچانک درست نہیں ہوتی، وہ پورے دن کی زندگی کا عکس ہوتی ہے۔ جس کا دن اللہ کی یاد سے خالی ہے اس کی نماز میں شعور ہوگا، اور جس کا دن کچھ نہ کچھ ذکر سے جڑا ہے اس کی نماز میں سکون اترے گا۔ لہٰذا وسوسے کا علاج صرف نماز کے اندر نہیں بلکہ نماز کے باہر بھی ہے۔ نگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، خیال کی حفاظت، یہ سب مل کر دل کو مضبوط بناتے ہیں۔ آخر میں یہ بات دل میں بٹھا لیجئے کہ وسوسہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ اللہ سے دور ہیں، بلکہ بار بار اللہ کی طرف لوٹ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا دل زندہ ہے، اور زندہ دل ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اب اس گفتگو کے آخری حصے میں ہم ایک نہایت اہم سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ کیا کبھی ایسی نماز بھی ہو سکتی ہے جس میں دل مکمل طور پر حاضر ہو جائے؟
کیا کبھی ایسا ممکن ہے کہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اسے اپنے ارد گرد کی دنیا کا احساس ہی نہ رہے؟ جواب دیں ہاں، مگر یہ ایک سفر ہے، ایک لمحے کا کمال تو نہیں، بلکہ مسلسل مجاہد کا نتیجہ ہے۔ نماز کو درست کرنے کے لیے ہمیں 3 چیزیں درست کرنی ہوگی: نیت، توجہ اور تسلسل۔ سب سے پہلے نیت۔ جب آپ وضو کرنے جائیں تو جلدی پانی نہ ڈالیں، ہر اس دھوتے وقت دل کا یہ احساس کریں کہ میں اپنے گناہوں کو دھو رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اعضاء سے گناہ جڑتے ہیں۔ سوچئے اگر وضو ہی شعور کے ساتھ ہو جائے تو دل خود بخود نرم ہونے لگتا ہے۔ پھر مسجد کی طرف جاتے ہوئے یا جائے نماز بچھاتے ہوئے دل میں یہ جملہ دہرا لیجئے: یا اللہ، میں تجھ سے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ جملہ نماز کو رسم سے ملاقات بنا دیتا ہے، اور یہ تصور قائم کریں کہ دنیا آپ کے پیچھے ہے، اللہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں۔ یہ تصور دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ پھر قیام میں کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ کو ایسے پڑھیں جیسے آپ پہلی بار پڑھ رہے ہوں: الحمدللہ رب العالمین۔ یہ صرف تعریف تو نہیں، یہ ایک اعتراف ہے کہ میرا رب ہر چیز کا مالک ہے، مالک یوم الدین، اور وہ جزا کے دل کا مالک ہے، یعنی ایک دن میں اسی کے سامنے جواب دوں گا۔ یہ شعور دل میں خوف بھی پیدا کرتا ہے اور امید بھی۔ پھر رکوع میں جائیں تو محسوس کریں کہ آپ جھک رہے ہیں، اپنے غرور کو توڑ رہے ہیں، اور سجدے میں جب پیشانی زمین پر رکھیں تو یہ سوچئے کہ یہی وہ زمین ہے جس میں میں پیدا ہوا اور اسی میں لوٹ جاؤں گا۔ یہ سوال انسان کو حقیقت یاد دلاتا ہے۔ خشوع انسان اچانک پیدا نہیں ہوتا، یہ معرفت سے پیدا ہوتا ہے۔ جتنا انسان اللہ کو پہچانتا ہے اتنا اس کا دل جھکتا ہے۔ اب ایک نہایت گہری بات سن لیجئے۔ کبھی کبھی ہم نماز میں سکون نہ ملنے کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم بہت پیچھے رہ گئے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں معیار صرف کیفیت کا نہیں بلکہ کوشش بھی ہے۔ اگر آپ نے 10 مرتبہ توجہ کھوئی تو 10 مرتبہ واپس لائی تو یہ 10 واپسی آپ کے درجات کو بلند کر رہی ہیں۔ یہی اصل عبادت ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ نماز سے لطف نہ اٹھا سکیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ تھک جائیں، لیکن جو شخص ہمت نہیں ہارتا وہ ایک دن وہ لذت پا لیتا ہے جس کا بیان ممکن ہی نہیں۔ نماز دل کی غذا ہے، اور جس طرح غذا کمزور دل کو طاقت ملنے میں وقت لگتا ہے، اسی طرح بے چین دل کو مطمئن ہونے میں وقت لگتا ہے۔ لہٰذا اپنے اوپر سختی نہ کیجیے، نرمی اختیار کیجیے، ہر نماز کو نئی شروعات سمجھیے۔ اگر آپ دل بھٹک گیا ہے تو کل بہتر ہوگا، اگر آج آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو کل آ سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے مانگیں۔ دل کا سکون دل بنانے والا ہی دیتا ہے۔ دعا کیجیے: یا مقلب القلوب ثبت بالقلب الاتی، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یہ دعا دل کو مضبوط کرتی ہے۔ اور آخر میں یہ بات دل میں بٹھا لیجئے کہ نماز صرف فرض تو نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے۔ دن میں 5 مرتبہ وہ ہمیں بلاتا ہے، ہماری تھکن، ہماری پریشانیاں، ہمارے وسوسے سب سننے کے لیے۔ جب آپ اگلی بار نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خوف کے ساتھ نہیں، امید کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ سوچ کر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مگر غصے سے نہیں، رحمت سے۔ وہ میرے دل کی کوشش کو جانتا ہے، وہ میری کمزوریوں کو سمجھتا ہے، اور وہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو مفید لگی ہو، اگر اس نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسی مزید اطمینان افروز اور دل کو زندہ کرنے والی گفتگو آپ تک پہنچتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے دل کو خوشی عطا فرمائے، اور ہمیں وسوسوں پر غالب آنے کی توفیق دے۔ آمین۔